ان میں کون سا جج فیصلہ کرے گا؟ اللہ ہی خیر کرے گا۔ تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں۔ جامپور والوں بڑی ہی پیاری نعت سنا رہا ہوں، تم نے شاید نہ سنی، اور 3 شعر ہیں، خالی 3، صرف 3، سارے کہہ دو صلی اللہ، محبت سے کہو صلی اللہ۔ معراج والی رات مختصر کرتا ہوں، شاعرانہ تخیل ہے، شاعرانہ ایک تخیل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، جب تک حضور وہاں جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے تھے۔ اور وہ تمام انبیاء کیوں تشریف لائے تھے؟ بولو نا، وہ تمام حضور کے پیچھے نماز پڑھنا، حضور کے پیچھے امام الانبیاء، ٹھیک ہے؟ اب جب تک ہمارے نبی جلوہ افروز نہیں ہوئے، بڑی محبت بھرے اشعار، صرف 3 ہی، جب تک حضور جلوہ افروز نہیں ہوئے تو ان انبیاء میں ایک تھے یوسف علیہ السلام، جن کے حسن و جمال کو قرآن پورا بلکہ پوری سورہ یوسف ہے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ۔ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دیں، اتنے خوبصورت، ہاں اتنے خوبصورت، اتنے پیارے۔ سارے انبیاء یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے ہوں گے، توجہ کرنا جامپور والوں، جیسے ہی امام الانبیاء، وجہ کائنات، رسول رب العالمین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ جلوہ افروز ہوئے تو تمام انبیاء کی توجہ مڑ کے اب کہاں آئی؟ حضور کی طرف۔ بھائی سمجھ رہے ہو؟ اللہ کرے میرے کلام کو تم سمجھو، بڑا مزہ آئے گا، روح خوش ہو جائے گی۔ حضور کی طرف توجہ آئی تو آج یوسف علیہ السلام نے بھی مڑ کے حضور کو دیکھا۔ میں یوں کہتا ہوں کہ یوسف کو جس کے صدقے حسن ملا، یوسف نے اسے دیکھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یوں کہوں قاری صاحب کہ آج حسین نے حسن کے نظارے کو دیکھا۔ یہ پہلی لائن والے ڈھیلے کہہ دو سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے، میرے 6 نمبر والے بھائیوں، تم نعرے تو نہیں لگاتے ہو لیکن غور سے سننا۔ شاعر کہتا ہے آج جب یوسف علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت، تو گویا کہ یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں کہا۔ میں نے والیوم میں پڑھا ہے، یہ آپ کو سنا رہا ہوں، جامپور والوں ساتھ دینا ہے، اور مجھے پتہ ہے ساتھ دو گے۔ اب یوسف علیہ السلام کی نظر پڑی حضور پر، اور پتہ ہے کہنے لگے تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، یہ بات ہے، تمہارے رخ پہ جمی ہیں آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں، پھر کہو سبحان اللہ۔ پھر پتہ ہے کیا کہنے لگے قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، کی بڑے ہنسی ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ کسے دیکھ کے کہہ رہا؟ کیا کہہ رہا؟ قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، کیسے آخر ملاؤں
اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو سارے کہو قسم خدا صلی اللہ پھر فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نماز پڑھنے کو میٹھا آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے اللہ کرے سمجھو نماز پڑھنے جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے ہاں پڑھ لی میں نے کیونکہ تمہاری صورت ہے میرے آگے تمہاری صورت ہے میرے آگے میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں قسم خدا کیا بات ہے قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو صلی اللہ پھر فرماتے جہاں بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے چرچے تمہارے نغمے جہاں بھی جاؤں تمہارے چرچے تمہارے نغمے تم ہی بسے ہو میری نظر میں ہو میری نظر میں کسی کو کیوں میں دکھاؤں اکھیاں کہہ دو عاشق کو جھوم کے سبحان اللہ قسم خدا کی آخری شعر کیسی نعت ہے بولو نا ہمارے نبی کی شان ہے یار سارے کہو صلی اللہ آخری شعر اہل علم کی نظر یہ بات آنس میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا مصور کون جس نے ہمیں بنایا شاعر کہتا ہے میں سوچتا ہوں شاید اس نے پوچھا ہو رب فرمایا محبوبہ دس کنج تینو بناونا گے سرکار چے آخیا اے میرے اللہ مینو انج بنا مولا میری جان جہان دی جان ہووے پاوے میں بولا پاوے تو بولے سڈے دو ودے ایک زبان ہونے یہ بات آنس میں سوچتا ہوں سوینے پوچھا ہوگا بولو پوچھا ہوگا کیا پڑھو آگے سن سکتے ہو سبحان اللہ نہیں چاہیے درد چاہیے سبحان اللہ نہیں چاہیے مجھے دل سے سننا ہمارے نبی کی شان ہے یہ بات میں سوچتا ہوں جامپور والوں ضائع نہیں کرنا
پوچھا ہوگا، ہاں پوچھا ہوگا کیا، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت، حضرت محمد مصطفیٰ، میں نقش تیرے، حضرت حسان نے بھی کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، سب کہو میں نقش بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں،